جی ثانیہ صاحبہ میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے اب تک کئی پارٹیاں بدلی ہیں, آئندہ اس حوالے سے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ پبلک نہیں جی, شروع سے ایک ہی پارٹی میں تھے, 15 سال اپوزیشن کی ہم نے. ایک پارٹی بدلی آپ نے؟ ایک پارٹی بدلی. 9 مئی کے بعد پھر میں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی تھی, اور وہ بھی آئیڈیالوجی کے اوپر کی تھی کہ ہم سینٹرل لیفٹ لوگ ہیں, تھوڑا سا لبرل مائنڈ رکھتے ہیں, اوپن مائنڈ رکھتے ہیں, اور اگر میں نے حکومت میں جانا ہوتا تو میں شاید نون لیگ جوائن کرتی, کیونکہ اس وقت پنجاب کے اندر تو نون لیگ کا ہی تھا. تو لیکن میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی آئیڈیالوجی کے اوپر کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر کوئی ایک جماعت جو تمام لوگوں کو اکٹھے ایک میز پہ بٹھا سکتی ہے, پولرائزیشن ختم کر سکتی ہے, یا چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی کے اوپر کوئی بات کروا سکتا ہے اور سب کو ایک پیج پہ لا سکتا ہے, تو وہ زرداری صاحب ہے. اور بلاول صاحب اور آصفہ بھٹو صاحبہ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ایک ایج گیپ نہیں ہے, تو شاید یہ جو ینگ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ شاید میں کنیکٹ کر پاؤں. یہ جو وراثتی سیاست ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سر دیکھیں, پہلے تو ہم لوگ اس کو بڑا ایک سمجھتے تھے کہ یہ شاید پریولیج ایک چیز ہے, لیکن یہ میرے گھر میں بھی ہو چکا ہے کہ میرے 2 بھائی بہت اچھے پلیئرس تھے, لیکن وہ کیونکہ ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے تو وہ دونوں جو ہے نیپوٹزم کی شکار ہو گئے کہ جی یہ تو سفارشی ہے, حالانکہ وہ بڑے اچھے جینوئن پلیئرس تھے. ایک لیفٹ ہینڈ بولر تھا, رائٹ ہینڈ بیٹسمین تھا, اور ایک جو ہے رائٹ ہینڈ بولر اور لیفٹ ہینڈ ہاں, مگر سیاست میں تو ہم الٹ دیکھتے نا, سیاست میں نیپوٹزم کا شکار نہیں ہوتے, سیاست میں تو نیپوٹزم کی وجہ سے فائدے ہی فائدے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. سر میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ دیکھ رہی ہوں پیپلز پارٹی میں آنے کے بعد, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی سوچا ہے جو آپ نے سوچا ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے میں سوچنے کی بات نہیں کر رہا, جو سامنے نظر آتا ہے جی بالکل آپ, اور اس میں سے کچھ لوگ پھر ایکسل بھی کرتے ہیں, اپنے آپ کو ثابت بھی کرتے ہیں. سر جو میں دیکھ رہی ہوں نا ابھی پیپلز پارٹی میں, کہ ایک لیگیسی تھی بھٹو صاحب کی, جو ان کی صاحبزادی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کنٹینیو کرنی پڑی اپنے باپ کے لیے, حق لینے کے لیے. بڑی اسٹرگل تھی نا جی, بے نظیر صاحبہ کی تو اسٹرگل سے کوئی انکار نہیں کرتا, مگر ایک پارٹی ہے اور اس میں بڑے بڑے سینئرز ہیں, اور پھر ایک دن کسی نوجوان کو ان سارے سینئرز کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. کوئی کسی بھی پارٹی, یہ کوئی بھی پارٹی یہ کرے, آپ سمجھتی ہیں درست ہے؟ بے نظیر نے تو اپنے آپ کو اہل ثابت کیا تھا نا, اتنی اسٹرگل تھی بے نظیر صاحبہ کی. سر وہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس فیس سے اس وقت بلاول صاحب گزر رہے ہیں, جس پیشنس کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں, وہ آئی تھنک اٹس کمینڈیبل کہ وہ ہی از ناٹ ہنگری فار پاور. تو اب آپ وراثتی سیاست کے خلاف نہیں ہیں؟ نہیں, میں اس کو بالکل کہتی ہوں کہ اگر ایک چیز آپ نہیں کر سکتے, جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ کی بہن بھی ہیں, وہ سیاست میں نہیں آئیں, وہ سیاست کا حصہ نہیں ہے, تو خود اپنی مرضی سے نہیں آئی, وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی. ٹھیک ہے, جس کو شوق ہے وہ آتا ہے. اب مریم صاحبہ کی بھی بہن ہے, وہ نہیں آئی سیاست کے اندر, ان کے بھائی نہیں آئے سیاست کے اندر, چاروں میں سے صرف ایک بچہ آیا جس کے اندر پیرنٹس کا ایک ہوتا ہے پوٹینشیل جو ہوتا ہے. تو ساری بہن بھائی نہیں آ سکتے. جس طرح بختاور صاحبہ جو ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے لیکن خاتون اول ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آئی تھنک ڈپینڈ کرتی ہے کہ فیملی میں کوئی ایک بچہ جو ہوتا ہے, جیسے سیاست میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں آؤں گی. تو یہ چیز جو ہے میں پی ٹی آئی کو کریڈٹ دیتی ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک اسپیس کریٹ کی تھی ینگسٹرز کو, نئے لوگوں کو. پی ٹی آئی تو بہت خلاف تھی وراثتی سیاست کے. بالکل, اور ہے جی ابھی بھی ہے, بالکل ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی الیکٹیبلس کو ہی ٹکٹس ملی پھر, اور اس کے بعد جو یوتھ کی اور فیمیل کی, ینگسٹرز کی ہم بات کرتے تھے, وہ بہت ایک مائنر سا نمبر تھا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے ملک کی کہ پیسے کے بغیر آپ سیاست کر نہیں سکتے, اور انفارچونیٹلی پھر وہی نظام جو ہے وہ ہم بہتری تو لا سکتے ہیں اس کے اندر, ہم ایک دم سے چینج نہیں کر سکتے, اس کو ریوالو کر سکتے ہیں, ایوالو کر سکتے ہیں, اس میں اس کو ریولوشنلائز کر سکتے ہیں, لیکن ایک دم سے جو ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی نائک آئے گا اور ایک دم سے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. رضا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سنیا, آپ نے پالیٹکس کے حوالے سے بات کی, تو آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی, جو آپ کی شادی تھی وہ لو میرج ہوئی تھی یا ارینج میرج؟ It was arranged. It was arranged. ارینج. اور علی؟ یہ ارینج لو میرج تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان کی والدہ تاحیات یہ سمجھتی رہیں گی کہ ارینج میرج ہے, اور بیگم کو اور ان کو پتا ہے کہ یہ لو میرج ہے. واقعتاً ارینج میرج تھی, اور مجھے پہلی نظر میں ان سے پیار ہوا تھا جب میں نے دیکھا, اور مجھے لگا کہ اگر وہ اس وقت, جب ہم پہلی بار ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا, تو اگر مجھے اس وقت بھی کہا جاتا کہ ابھی نکاح کر کے لے جائیں تو میں بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یار. میں لگ رہا ہوگا میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن میں سچ بول رہا ہوں.
بہت اچھے ہیں یہ صافی بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑا سمجھدار ہے مگر یہ شوہر بہت معصوم ہے. بہت اچھا بہت ویری گڈ. اسٹے ود اس. اچھی بات ہے جی, دل میں جو ہو نا اس کا اظہار کرنا چاہیے, اس کا اقرار کرنا چاہیے. جن سے آپ پیار کرتے ہو نا اس معاملے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. جب وہ آپ کے ساتھ ہیں, جب انہیں آپ کے اظہار کی ضرورت ہے تب ان سے اظہار کریں, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو, ماں باپ کا ہو, اہلیہ کا ہو, شوہر کا ہو, بچوں کا ہو, دوستوں کا ہو, کولیگز کا ہو. جس سے پیار کرتے ہیں اس سے کہیں کہ ہاں میں تینوں پیار کرنا, ہاں میں تینوں پیار کرتا اور اینی ریگریٹ ان لائف؟ نو نو ریگریٹ. نو ریگریٹ. ایک آدھ ہے, میرا خیال ہے کہ میرے والد ایک میری وجہ سے کسی ایسی جگہ پہ مجھے انہیں دیکھنے کا موقع ملا کہ مجھے لگا کہ نہیں یہاں پہ نہیں میرے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا. مطلب کہ میرا ہی مسئلہ تھا اور وہ میرے لیے وہاں پہ آئے تھے, تو مجھے لگا کہ انہیں یہاں پہ اس حالت میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو میں جو آپ کی بات سمجھ پایا کہ کوئی بھی وجہ ایسی ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ آپ کے والد کسی مشکل میں آئے یا میرے شاید پیچھے آئے, مجھے اس مطلب مشکل ان سے کو تکلیف نکالنے ہوئی, کے زحمت لیے ہوئی, مجھے لگا کہ میرے والد کو میری وجہ سے اگر تکلیف یہاں پہ ہوئی, آنا زحمت پڑا ہوئی, تو یہ نہیں آنا چاہیے, شرمندگی ہوئی, مجھے بہت زیادہ شرمندگی. ان اور کے میں خیال ہے کہ مقام وہاں میں سے اچھا شاہ جی, جب آپ کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے تب آپ کو والدین کی عزت اور محبت کا وہ اندازہ ہوتا ہے. مطلب کہ مجھے اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت اس وقت ہوئی جب وہ مجھے پیٹ رہے تھے. مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا, اور مجھے مار عید والے دن پڑی تھی, اور وہ اس لیے مار رہے تھے, انہیں لگ رہا تھا کہ یہ دوبارہ اس جگہ نہ پھنس جائے. اور مجھے اس دن اتنا ان پہ پیار آیا, اتنا پیار آیا کہ ایک بندہ میری اصلاح کے لیے مجھے ہی پیٹ رہا ہے. اور مجھے اس دن اپنے والد سے عشق ہو گیا, وہ جیسے مطلب کہ محبت میں ہی مار رہے تھے نا. تو میں آپ کو بتایا تو کہ مجھے ایک بار کسی حوالے سے کسی وجہ سے مجھے تھانے جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا میں, اور یہ اس پروفیشن میں آنے سے پہلے کی بات ہے. تو مجھے اپنے والد کو وہاں پہ کھڑا دیکھ کے میرا دل کیا کہ میں مر جاؤں, میں مر جاؤں. اور حالانکہ میرا کوئی قصور, میرا کچھ بھی نہیں تھا, میں کچھ آپ صحبت کہہ لیں, آپ مجرم نہیں تھے. میں مجرم نہیں تھا, کچھ صحبت ایسی تھی اس کی وجہ سے مجھے کچھ تھانے میں رکنا پڑا, یا میں میرے حوالات میں. تو مجھے میرے والد جب پیچھے آئے تو مجھے اتنی شرم آئی, مجھے لگے کہ میرے لیے شاید مرنا آسان تھا کہ میرے والد کو میرے پیچھے مجھے چھڑوانے آنا پڑا. اور دوسرا یہ ہوا کہ عید کے روز میرا موبائل آف ہو گیا اور میرے والد کا میرے سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. انہوں نے مجھے کوئی 5-7-10 کالز کی, مجھے نہیں پتا لگا, اور جب میں اٹھانے لگا تو فون بند ہو گیا. تو میں نے کہا عید کا دن ہے, یہ اس واقعے کے کچھ 6-7-8 ماہ بعد کی بات تھی. تو مجھے 1-1:30 بجے یاد آیا کہ میں کہا ابو جی, وہ میں بس ابو جی نے وہ جو بھی روایتی پیار بھرے الفاظ سے, اور میں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور میں گھر گیا. ابو جی نے مجھے ستھرا کر کے مارا. اور میرے والد صاحب کا میرا یہ والا بڑا پیار ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے تو مجھے ٹھیک کر لیتے, سیدھا کر لیتے. نہیں تو یہ کیا عمر تھی؟ میری عمر تھی غالباً 16-17 سال یا 18 سال.